لانگ مارچ اناؤنس کریں, دھرنا اناؤنس کریں, لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ ڈیٹ اناؤنس ہونی چاہیے یہاں پہ. ابھی ہو گئی سر. پھر کیا ہوگا؟ پھر میں نے اور آپ نے سر پہ کفن باندھنا ہے, ایک ایک گھر جانا ہے کہ یہ جرگہ ہماری قومیت کا جرگہ ہے, پہاڑ میں بسنے والے ہر قبیلے کا جرگہ ہے. یہاں پہ ہم کوشش کریں کہ کوئی بھی پولیٹیکل بات ہم نہ کریں جس سے ہماری یونٹی پہ حرف آئے. پھر میری آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ میں ہر جگہ چیخ چیخ کے کہتا ہوں کہ اپنے لیڈر کی آواز پہ لبیک کہتے ہو, اپنے نظریات پہ کھڑے ہوتے ہو, ڈنڈے کھاتے ہو, جیلوں میں جاتے ہو. یہاں پہ تذکرے بھی ہم کرتے ہیں, لیکن اپنے حقوق کے لیے آپ کے بچوں کے سکول بند کیے جا رہے ہیں, آپ پہ سیکشن 4 لگ رہا ہے, آپ کی بلڈنگ مسمار کی جا رہی ہے, پھر کیوں نہیں نکلتے ہو آپ؟ آئندہ عہد کرو, بانگے دول آپ نکلو گے اور اس زور سے نکلو گے کہ کسی لیڈر کی ضرورت نہ پڑے. ہم کشمیریوں کو کیوں مثال دیتے ہیں؟ مجھ سمیت آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. لیڈر آپ کو اکٹھا کرتا ہے, میں اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کرتا ہوں, میں ورکر ہوں, میں لیڈر نہیں ہوں. آپ کو تب یوٹیلائز کرتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے, آپ کو تب گھر سے نکالتا ہے. اپنے حقوق کے لیے خود نکلو گے, خود لڑو گے. یہ آپریشن کب سے شروع ہو رہا ہے؟ آج سے 3-4 سال پہلے سے آنکھ مچولی ہے. ہر پولیٹیکل سیٹ اپ نے روکا چل پڑا, روکا چل پڑا. اس وقت تک کہ 100 کے قریب آپ کی بلڈنگ ڈیمالش ہو چکی ہیں. 10,000 سے 12,000 گھروں اور کمرشل بلڈنگ کی لسٹیں بن چکی ہیں. آپ کب اٹھو گے؟ ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک بھائی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کوٹلی کے لیے فلاں فلاں چیز مانگیں گے. میں نے کہا نہیں, آج مری ہمارا بڑا بھائی ہے, ان کے پاس جو کچھ ہے وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے ہم نے یہ روکنا ہے, اس کے بعد ہم کچھ لیں گے. تو میری مری میں بسنے والوں, کوٹلی صدیاں آپ کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہے, لیکن آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. جب تک آپ کھڑے نہیں ہوگے, کسی ڈی سی کی کیا اوقات ہے کہ وہ میرے گھر میں آنے سے مجھے ریکوئر 144 لگا دے اور میں ایم این اے اور ایم پی اے کو یہ باور کروا دوں کہ میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 4,000 سے 5,000 بندے لے کے کوٹلی صدیاں چوک میں بیٹھا, خبریں لگائیں, باتیں کی, لیکن پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے ایم پی او نے وہاں پہ پولیس نہیں بھیجی, کسی نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی. ہم 24 گھنٹے بیٹھے, ہم نے ساری روڈیں پیک کی. وہاں پہ 1 بجے رات کو ڈی سی آیا اور اس نے ہمیں لکھ کے دیا. لیکن آپ اگر اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ یا کسی کے پریشر میں آ کے اس طرح کی اگر حرکت کرو گے, کسی ڈی سی کی کیا اوقات ہے کہ وہ میرے بیٹے میرے بھائیوں کو اس پولیس کی وردی میں آ کے یہاں پہ کھڑا کرے اور ہمیں ان سے لڑائے, ہم ان سے لڑیں. ایک بات سن لو ڈپٹی کمشنر مری, میں آپ کو واضح پیغام دے دوں کہ ہم تقریریں نہیں کرتے, ہم فیصلے کرتے ہیں اور عمل کرتے ہوتے ہیں. یہ سن لو آپ, ہاتھ کھڑے کرا کے جا. میں یہ پیغام دیتا ہوں تجھے. اس کے بعد جس دن آئیں گے وہاں پہ ایم پی اے اور ایم این اے صاحب نے کہا کہ یہ ڈی سی آفس کو آگ لگائیں گے. کیوں؟ ہم پاگل ہیں اپنے گھر کو جلائیں؟ نہیں, ہم اس ڈی سی آفس کو آپ کو اٹھا کے بگائیں گے اور تالے لگائیں گے. وہ ہماری بلڈنگ ہے, وہ ہماری پراپرٹی ہے. یہ سوچو بھی نہیں. اور یہ بھی میں ایک پیغام دے دوں کہ آج کے بعد میری رائے ہوگی کہ یہاں پہ کنکلوڈ کر کے میں اپنی ایکشن کمیٹی کے تمام بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دن رات اکٹھا کیا, انہوں نے محنت کی. خدا رہا میرے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ بات کرتے ہوئے اتنی احتیاط کریں کہ کوئی ایسی ذکر نہ پہنچے کہ ہماری یونٹی ٹوٹے. انہوں نے بہت محنت کی ہے, یہ راتوں کو جاگتے رہے. میں بھی آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں, میں لیڈر نہیں ہوں, میں ایک ورکر ہوں. ہم نے احتجاج کیا, بلک واٹر سپلائی اسکیم کارگوں کا منصوبہ ہمارا کولیپس ہو گیا, بہت بڑی زیادتی کی گئی. ہم نے شاہد حقان صاحب کے دور میں پروٹیسٹ کیے, ان کے خلاف تقریریں کی, گنے بھی ہوں گے, لیکن یہ شخص آج ہم میں بیٹھا ہے نا, ہمیں فخر ہو رہا ہے. یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہمارا پراؤڈ ہے. نظریاتی اختلاف ہوں گے, غلام مرزا ستی یہاں پہ بیٹھا ہے, میں نے اس علاقے کا, ہماری شناخت ہے. میری بہن میرین انور ہے, صداقت عباسی ہے, میجر لطاسب ستی ہیں, میرا دبنگ بھائی سفیان عباسی ہے, مہتاب خان صاحب ہیں, شفقت عباسی ہیں. یا جتنے احباب میرے میں نام نہ لے سکوں تو میں معذرت خواہوں, غلطیاں بندوں سے ہوتی ہیں. میرے ایم این اے اور ایم پی اے, آج آپ کو چاہیے, آج آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہمارے درمیان کھڑے ہوتے, آپ یہاں سے لائیو اپنی لیڈرشپ کو دکھاتے
کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. ہمارا پروگرام کسی مسلم لیگ کے خلاف نہیں ہے, ہمارا پروگرام کسی میاں نواز شریف کے خلاف نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, میں کوسار پٹوار اتحاد کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں. ہماری ایک بہت بڑی ٹیم کے سارے احباب یہاں پہ آئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ میرے مسلم لیگی بھائی بھی یہاں پہ سن لیں, میری پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہم جب نیکسٹ لائے عمل کا اعلان ہوگا, ہم ہر لیڈرشپ کو بھی تنقید کریں گے. وہ میری جماعت کی ہوئی تو میں خود تنقید کروں گا, مسلم لیگ ہوگی تو بھی کریں گے. آپ کو ہم یہ الارم دیتے ہیں, ہم یہ وارن کرتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کو میری رائے ہے کہ میرے بھائی 5 سے 10 دن کا ٹائم فریم دیں. اس ٹائم فریم میں جو ہمارے نکات ہیں, جو ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, جو لکھے ہوئے ہیں سجاد الرحمان عباسی صاحب کے پاس, اگر اس پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہ پھر لانگ مارچ اناؤنس کریں, دھرنا اناؤنس کریں, لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ ڈیٹ اناؤنس ہونی چاہیے یہاں پہ. ابھی ہو گئی سر. پھر کیا ہوگا؟ پھر میں نے اور آپ نے سر پہ کفن باندھنا ہے, ایک ایک گھر جانا ہے. یہ سیاسی تقریر نہیں ہے. اور پھر میں ایک اور بات بتا دوں, میں حلفاً کہتا ہوں, میری جو لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ بھی یہ حلفاً طے کرے گی کہ اس کاز کے پیچھے, اس کاز کو کامیاب کرانے کے پیچھے اگر میں پیپلز پارٹی کی ووٹ مانگتا ہوں, کوئی مسلم لیگ نون کی ووٹ مانگتا ہے, کوئی پی ٹی آئی کی ووٹ مانگتا ہے, کوئی ٹی ایل پی جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام کی ووٹ مانگتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا گھٹیا انسان کوئی نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی عزت اور غیرت کی بات ہے, یہ میرے اور آپ کے بچوں کی مستقبل کی بات ہے. دیکھیں نا, یہ میرے بھائی کہتے ہیں سکول کولیپس ہو گئے, پنڈی ڈسٹرکٹ میں 7 تحصیلیں. میں معذرت خواہوں, میں 3-4 منٹ شاید میرے زیادہ لگ جائیں. 3 سے 4 تحصیلیں اور 118 سکول کوٹلی سدیاں میں گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل 125 سے 26 سکول گئے این جی او کے پاس. ہمارے ایم این اے ایم پی اے کیوں ووٹ لے کے یہاں پہ گئے ہیں؟ وہاں پہ آپ ہمارے لیے ریلیف نہیں لے سکتے؟ اگر انجینئر قمر اسلام گجرہان اور کلر کے 54 سکول نکلوا سکتا ہے, لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں, ٹینڈر میں شامل ہیں, تو یہ سوئے ہوئے تھے وہاں پہ؟ انہوں نے کیوں نہیں لڑائی لڑی میری اور آپ کی؟ انہوں نے کیوں نہیں پاسداری کی اس ووٹ کی؟ پھر آج بلڈنگ گری. میرے بھائی اسامہ کو میں نے سنا, دونوں بڑے باپ کے بیٹے ہیں. کرنل جمین بھی بڑے آدمی تھے, اشفاق سرور صاحب بھی ہمارا پراؤڈ, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے دونوں کی. آپ کہتے ہیں میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کب کھڑے تھے؟ آپ کھڑے ہوئے, میں فخر ہوا. میں نے کسی جگہ اپنی تقریر میں بھی کہا کہ اسامہ سرور ایز ہے, میں نے اسپیچ بھی کی, آ کے آپریشن رکوایا بھی,